وہ جو میرے ادھر بزرگ تھے، میں وہ لاہور سے نہ واپس آیا تو حضرت نے دیکھ لیا ہوگا مجھے، تو آپ نے ایک چھوٹا بچہ بھیج کے تو مجھے بلایا، تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو 1000 کا نوٹ نکال کے نا مجھے پکڑا کے پہلے، تو پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی جی یہ کام کریے تو ساڈا کر دیو گے؟ میں جناب آپ ایک کہندی 1000 کا وہ میں 1000 کر دیا گا۔ فرمانے لگے بھائی اب میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو تم ذرا لاہور جاتے رہتے ہو۔ تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک مرزوق بزرگ بیٹھے ہیں، تو سردی بڑی ہے تو ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی، تو یہ 1000 رکھو اور یہ کمبل خرید کے نا یہ تم نے میری طرف سے ان بزرگوں کو تحفہ دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ان کا نام ہی بابا چھتڑی والی سرکار تھی، نہیں، ان کا نام محمد تھا، سید بزرگ تھے، لیکن حضرت یہ بھی ایک رنگ ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے۔ تو جو تو نکل سکتا تھا نا وہ تو نکل گیا، تو جسے نہیں نہ نکلا گیا پھر اس نے اپنا نام ہی بدل دیا۔ اس قدر فنا تھا، اس قدر حضرت فنا تھی، ہمارا نام لے ہی کوئی نہ، نام ہی بدل دیے ان لوگوں نے حضرت اپنے۔ ان کا نام بابا چھتڑی والی سرکار نہیں، نام ان کا کچھ اور تھا۔ تو کیونکہ ہمارا وہ راستہ تھا تو میں نے عرض کی حضور کام ہو جائے گا۔ خیر ہم لاہور آ گئے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی 1000 میں نہیں آتا کمبل کوئی بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو لاہور میں ذرا ایک آپشن موجود ہے لنڈے کا، کہ وہاں سے بڑی بڑی قیمتی چیزیں بھی جو ہے نا ذرا تھوڑی سستی مل جاتی ہیں، تو ہم پھر چلے گئے۔ ہم نے وہاں بحث کر کے اپنے خان بھائی سے نا ایک بڑا گرم سا کمبل 800 میں لے لیا، 200 میں نے بچا لیے کہ جب سیالکوٹ واپس جاؤں گا نا تو بابا جی کو جا کے 200 دوں گا تو بڑے خوش ہوں گے۔ اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے نا، بعد میں دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے لینا ہے، پتہ نہیں نجاست غلیظہ ہے خفیفہ ہے کیا ہے۔ ہم نے پھر اس کمبل کو دھویا بھی، 3 پانیوں سے ہم نے اسے پاک کیا، ذرا سردی تھی سوکھتے تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو بس سوکھ گیا تو ہم لے کے نا اس کو مزار شریف پہ چلے گئے۔ یہ وہ مزار پہ گئے نا تو اللہ کی کرنی کہ اس وقت وہاں کوئی بندہ نہیں موجود تھا، صرف ایک ہی بندہ تھا، لیکن وہ بھی بندہ کسی وکری دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ اس کی خاموشی میں بھی بڑا روت تھا، تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں، لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں۔ لیکن پھر بھی دل میں خیال آیا نہیں بھائی یہ وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، چلو کسی سے پوچھتے، بندہ ہی کوئی نہ ملے ہمیں۔ خیر جب کافی وقت گزر گیا نا، مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا، ہم نے مدرسے پہنچنا تھا، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو ہے سو ہے۔ میں نے اس طرح کر کے نا کمبل ان کے کندھوں پہ ڈالا، تو جاگ رہے تھے لیکن بولے نہیں۔ او بھائی تو کون ہے، یہ کیوں میرے کندھوں پہ تو کمبل دے رہے، نہیں بولے۔ پھر میں نے کمبل اس طرح بھی کر دیا، وہ پھر بھی نہیں بولے ہے کہ تو کون ہے، کیوں کمبل دے رہا ہے مجھ پہ۔ لیکن جب میں تسلی کر کے جانے لگا نا تو پھر بابا حرکت میں آیا اور اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی رک گیا، اور میں نے مڑ کے نا ان کی جانب دیکھا تو پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا۔ کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا۔ اوئے ہوئے حضرت اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میرا پہلا چٹکا تھا کہ میں نے 11 kV کو ہاتھ ڈالا، اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ سخت سردی تھی لیکن میرے سارے وجود پہ پسینہ آ گیا، میں گھبرا گیا یار یہ بابا کیا چیز ہے۔ وہ 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں، لیکن لاہور میں بیٹھے بھی اسے پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں خریدا گیا ہے، اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ 200 بچ گیا جو اس کی جیب میں ہے۔ تو پھر اس دن میں سیکھ کے آیا تھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا ہے حضرت۔ اللہ اکبر یا رسول ان کو سارا ہی پتہ ہے، لیکن بات حضرت پھر وہی ہے، ہم تو مائل بھکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔